ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ایدنا بروح القدس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات مشہور ہیں، دنیا میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ایک آیت نے جن کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ جب اللہ کے کلام کے الفاظ دل میں جذب ہوتے ہیں تو روح ان الفاظ کی حدت محسوس کرتی ہے، اس گرمی سے دل پگھل جاتے ہیں۔ تو جب دل پگھلتے ہیں تو انسان اطاعت کرنے لگتا ہے، اس کی پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے پوائنٹ آف ویو بدل جاتے ہیں۔ تو غور کرنا فائدہ دیتا ہے۔ اہم آیت ہے سورہ حج کی آیت 15، من کانا یظن، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، تو وہ آسمان تک ایک رسی دراز کرے اور پھر اپنے معاملے کا فیصلہ کر ڈالے۔ اس کی ذرا لٹرل میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ہے، وہ دراز کرے، لمبا کرے رسی کو آسمان تک، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، اور پھر اس کو قطع کر دے، فَلْيَنْظُرْ، تو پھر وہ دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ، کیا اس کی یہ تدبیر، اس کی یہ چال اس کے غم کو دور کرنے کا سبب بن رہی ہے، اس کے غصے کو دور کرنے کا سبب بن رہی ہے، اس کی تکلیف دور کر رہی ہے۔ السماء، سما یسمع، اس کے معنی ہے بلند ہونا، آسمان کو بلندی کی وجہ سے سما کہا جاتا ہے۔ آیت کا پہلا حصہ بالکل واضح ہے، بندوں کو اللہ کی مدد کی طرف متوجہ کرنے والا ہے، اور دوسرا حصہ مشکلات قرآن میں سے ہے، اور مختلف مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تعبیر کی ہے۔ ہم آیت کے پہلے حصے میں چھپے اسباق کو پہلے دیکھتے ہیں۔ من کانا یظن ان لن ینصرہ، اللہ تعالیٰ اپنی مدد کی امید دلا رہے ہیں، مسلمانوں کے یقین کو بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ ایک مومن کبھی بھی کسی حال میں بھی تنہا نہیں ہوتا، اکیلا نہیں ہوتا، بے بس بے یار و مددگار نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اللہ سے بہت گہرا اور مضبوط تعلق ہوتا ہے، اور ایمان والوں کا اپنے رب پر ہی بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا اصل مددگار تو اللہ ہے۔ من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ، کیا کوئی شخص اپنے رب سے، اپنے خالق سے یہ گمان رکھ سکتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا؟ اللہ ہی نے تو اسے زندگی بخشی ہے، اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، اس پر انکاؤنٹیبل احسانات کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو کیا پھر بھی کوئی اپنے رب سے بدگمان ہو سکتا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور دروازے پر بیٹھ جاتا ہے، جب اللہ کے آگے جھکنے کے بجائے وہ کہیں اور اپنے دل کو جھکا لیتا ہے، وہ کسی اور سے مروب ہو جاتا ہے، وہ کسی اور سے امید لگا دیتا ہے کہ وہ اس کے مسائل کو حل کر دے گا، تو بس وہیں پہ وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمت دلا رہے ہیں، من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں مومن کو کہ تم تنہا نہیں ہو،
تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تم یقین رکھو وہ تم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت 126 ہے۔ اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ تو العزیز مدد کر سکتا ہے، الحکیم ہی مدد کر سکتا ہے۔ آل عمران کی آیت 150 میں آتا ہے بل اللہ مولاکم، بلکہ تمہارا مولا تو اللہ ہے، تمہارا خیر خواہ، تمہارا ساتھی، حقیقی معنوں میں تمہارا دوست تو اللہ ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ سب مددگاروں سے بڑھ کر مددگار ہے۔ تو جو یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا تو پھر وہ کس سے مدد پائے گا؟ وہ اپنی ہر تدبیر کر کے دیکھ لے، اپنے غصے کی آگ کو بجھانے کا، اپنے غم کو دور کرنے کا کوئی بھی سامان کر لے۔ انسان جب سوچتا ہے، جب غور کرتا ہے، تو یہ آیات اس کی زندگی کا فوکس چینج کر دیتی ہیں۔ یہ آیات غیر مسلموں کو کفر کے شراروں سے بچا کر ایمان کی بہاروں میں لے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ امید دلا رہے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی اور کے تجربات دوسروں کے لیے مثال بن جاتے ہیں۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے جذبہ ایمانی کی تعمیر کرتے ہیں، ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت کی آنچ کو بھڑکاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے یہ، کہ ایک خاتون اپنے گھر میں تھیں اپنے بچوں کے ساتھ، تو وہ اپنی 4-5 سال کی بچی کو ہوم ورک کروا رہی تھیں۔ پھر وہ اپنے کسی کام میں لگ گئیں تو بچی پریشانی میں انہیں چیخ چیخ کر بلانے لگی، پکارنے لگی۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو بچی کہنے لگی کہ امی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ اس بات پہ بہت حیران ہوئی۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان کا ذہن کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا۔ پریشانی میں بچی کو دیکھنے لگی، بچی ادھر ادھر ٹکرانے لگی، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو وہ فوراً اس کو شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل لے گئیں۔ انہوں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا، بڑے بڑے کنسلٹنٹس کو، اسپیشلسٹ کو کال کر لیا گیا۔ ایک دن ایک رات اسی ٹریٹمنٹ میں گزرا۔ انہوں نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا بھی کی۔ اس کے بعد بڑی امید سے انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا میری بچی ٹھیک ہو گئی ہے، اب وہ دیکھ سکتی ہے؟ ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم ابھی تک ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر ایسا ہوا کیسے، اور ٹیسٹ ریزلٹس جو ہیں وہ واضح نہیں ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، تو ہم علاج تو کیا کریں گے، ابھی ہمیں یہی نہیں پتہ چلا کہ یہ ہوا کیسے ہے۔ کہا کہ اچھا لیکن ہم کوشش تو پوری کر رہے ہیں، جیسے ہی ہم کاز پہ پہنچیں گے تو ہم اس کا ٹریٹمنٹ بھی سٹارٹ کر دیں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس جواب نے ان کو لرزا دیا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور ایسے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہتی ہیں میں بلک بلک کے روئی۔ یہ دعا تو میں نے اس سے پہلے بھی کی تھی، اللہ سے میں دعا پہلے بھی کر رہی تھی، مگر اس وقت میرا بھروسہ ڈاکٹرز پہ تھا، اس بات پر تھا کہ یہ سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، یہاں ضرور کچھ ہو جائے گا۔ لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹرز کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تب میں نے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پکارا، اور ایسا پکارا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ دیے کچھ دیر بعد کسی ڈاکٹر نے آ کر ان کو اطلاع دی کہ اب آپ کی بیٹی دیکھ سکتی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیسے، آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ بینائی کیسے گئی، نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ واپس کیسے آئی۔ انہوں نے کہا اس دن میں جان گئی کہ مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے، باقی سب اسباب ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے، اس کے احسانوں کو، جس موقع پر اللہ نے ہماری مدد کی ہے۔ یہ آپ کا پریکٹیکل ہوم ورک ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ ہوگا کہ جب آپ نے کسی مشکل میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہو، اس کو دل کی گہرائیوں سے پکارا ہو۔ کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی بیماری، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے جس میں کہ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہو، تو پھر اللہ نے آپ کی وہ مشکل دور کر دی۔ تو ایسا واقعہ یا تو آپ ریٹن میں یا پھر آڈیو میں آپ اپنے گروپ ٹیچر کو بھیجیں جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں، اور لسنرز بھی جو ہیں وہ یہ ہوم ورک کریں گے تو
इंशाल्लाह ताला ये उनको नफ़ा पहुंचाने वाला होगा। तो मदद जो है वो सब्र और नमाज के ज़रिए से भी ली जाती है। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ये मोमिन के 2 हथियार हैं, बड़ी ताकत है इनके अंदर। लेकिन अगर हम में से कोई ये ख्वाहिश करता है कि अल्लाह की मदद लाज़मन हमारे लिए हो, हम क्या ऐसा काम करें कि हमारे लिए अल्लाह की मदद आ जाए? तो अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह की गारंटी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इन तंसुरु, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यंसुरकुम, वो तुम्हारी मदद करेगा। वो युसब्बित अक़दामकुम, और वो तुम्हारे कदमों को जमा देगा, तुम्हें साबित कदम कर देगा। अब ये अल्लाह को तो किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की मदद करने का क्या मतलब है? अल्लाह की मदद करने का मतलब है कि उसके दीन की मदद की जाए। तो जो ये चाहे कि अल्लाह उसकी मदद करे तो वो उसके दीन की मदद करे। अच्छा, अब दीन की मदद कैसे करें? हम क्या तरीका इख्तियार करें कि अल्लाह के दीन की मदद हो? इसकी बहुत सी सूरतें हैं। दीन के इल्म को जब हम शौक और ज़ौक़ से तलब के साथ जब हासिल करते हैं, जब हम कुरान पढ़ने और समझने की दिली कोशिशें करते हैं, जब हम कुरान को ज़िंदगी के मामलात में अप्लाई करते हैं, शुकूक व शुबात से अपने आप को निकालते हैं, दूसरों को निकालने की कोशिश करते हैं, जो भी इसके लिए सिंसियर एफर्ट्स कर रहा है, तो वो याद रखे कि अल्लाह ज़रूर उसकी मदद करेगा। फिर और क्या तरीका हो सकता है अल्लाह के दीन की मदद का? अल्लाह से मोहब्बत करना सीख जाएं हम। उसकी नाफरमानी से बचना है, गुनाहों से बचना है। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करनी है, अल्लाह से मोहब्बत और फिर उसके रसूल से मोहब्बत। रसूल से मोहब्बत क्या होगी कि सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी है, नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। ये सब दीन की मदद में शामिल हैं। तो जो दीन की मदद करेगा वो अल्लाह ज़रूर उसकी मदद करेगा। अल्लाह ताला के दीन की प्रमोशन के लिए काम करना, ये भी दीन की मदद है। ज़बान से आप उसको प्रमोट करें या कलम से उसकी हिमायत करें, या फिर दीन को बुलंद करने वालों को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करके उनको एप्रिशिएट कीजिए। आपकी कदरदानी से दूसरे लोग भी उनमें उसमें उस दीन में दिलचस्पी लेने लगेंगे। तो यकीन करें कि अल्लाह की मदद आएगी ज़िंदगी के सारे मामलात में। दीन इस्लाम की तबलीग में हिस्सा डालिए। काबिल और मुस्तनद उल्मा जो हैं उनकी हौसला अफजाई कीजिए, उनको फैसिलिटेट कीजिए, उनके नेक मकासद को फैलाने में उनका साथ दीजिए, उसमें अपनी एनर्जी, अपना माल खर्च कीजिए। तो अल्लाह ताला गनी है, उनको बंदों की मदद की हाजत नहीं है, लेकिन जो अल्लाह के दीन की मदद करता है वो अपना ही भला करता है, उसका अपना फायदा है। और इसमें अल्लाह की मदद गारंटीड है। और अल्लाह बंदों की मदद कैसे करता है, इसके बहुत से तरीके हैं। दिल को ईमान के नूर से रोशन कर देता है, बदन और रूह में तकवा पैदा कर देता है, इरादों में कुव्वत डाल देता है, नेकियों की तौफीक मिल जाती है, दिलों में इत्मीनान और तस्कीन उतार देता है, मोमिनों की फरिश्तों के जरिए से मदद करता है, हालात का धारा मोमिनों के हक में मोड़ देता है, लोगों के दिलों को मोमिनों की तरफ फेर देता है, मोमिनों की मोहब्बत डाल देता है लोगों के दिलों में, मोमिनों के गुफ्तार में, उनकी बातचीत में, उनके अंदाज में, उनके किरदार में असर डाल देता है, तासीर डाल देता है, उनकी कोशिशों में बरकत डाल देता है। अल्लाह की मदद रग रग में, रूह में छा जाती है, महसूस कर सकती है रूह उसको। फिर ये आयत में इस्तिआरा इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने। इसके बारे में मुफस्सिरीन के 2 या 2 से ज़्यादा ओपिनियन हैं। हर एक ने अपने-अपने अंदाज में इसकी ताबीर की है। फलयमदुद बिसबबिन इलस समाए, तो वो एक रस्सी आसमान की तरफ लटकाए, सुम्मल यक्ता, तो फिर उसको काट डाले। तो ये आयत दरअसल कंटिन्यूशन है उस आयत की जो हमने
پچھلی دفعہ پڑھی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، وہ شخص جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، سیف ڈسٹنس کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اپنے فائدوں کے لیے دین کی طرف آتا ہے، اپنے مال اور اولاد میں برکت کے لیے قرآن پڑھتا ہے، دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، دنیاوی ترقی ہوتی ہے تو فَإِنْ أَصَابَهَا خَيْرٌ نِطْمَأَنَّ بِهِ، تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، بہت خوش ہو جاتا ہے۔ کوئی مشکل پریشانی پیش آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ انقلب علی وجہہ، تو وہ مڑ جاتا ہے، دین بھی چھوڑ دیتا ہے، قرآن بھی چھوڑ دیتا ہے، نمازوں میں بھی اس کا دل نہیں لگتا، اللہ کی اطاعت کا لبادہ اتار کے پھینک دیتا ہے، شکوے شکایات کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا کی چھوٹی سی تکلیف پا کر اپنے مہربان رب کے احسانوں کو بھول گئے؟ تھوڑی سی پریشانی میں اپنے مالک کی مہربانیاں تم کو یاد نہیں رہیں؟ مشکل کا ایک چیٹا پڑا اور صبغت اللہ بہہ گیا۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ دنیا کی تکلیف میں جو اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو کر اس کی عبادت چھوڑ دے اور جھوٹے سہارے تلاش کرنے لگے، انسانوں سے مانگنے لگے یا قبروں سے یا ان چیزوں کی پوجا کرنے لگے جو تو خود اپنے فائدے اور نقصان پہ قادر نہیں ہیں، وہ شخص اس مثال کو سمجھنے کے لیے یعنی وہ کیا کرتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کو مثال دی جا رہی ہے کہ ایک شخص اونچی لٹکتی رسی سے لٹک رہا ہے، وہ اس پہ اگر چڑھ نہیں سکتا تو ایٹ لیسٹ اس کو یہ تو امید ہے کہ وہ بچ جائے گا، رسی ہو سکتا ہے اوپر کھینچ لی جائے اور وہ بچ جائے، لیکن اگر رسی کاٹ دی تو پھر تو کوئی امید نہیں رہے گی، اس کے بچنے کی کیا امید رہے گی؟ تو اللہ کی امید کو رسی کہا ہے، اس رسی کو آسمان کی طرف دراز کیا اور پھر اس کو کاٹ دیا، تو کیا جو اس کا غصہ ہے، جو اس کو دنیا کے کسی نقصان کی وجہ سے پہنچا ہے، وہ غصہ ہٹ جائے گا، اس کی خوشی میں بدل جائے گا، طمانینت میں بدل جائے گا؟ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ مددگار تو صرف اللہ ہے، اگر اس کی مدد کا راستہ ہی کاٹ دیا، اللہ کی مدد کا جو راستہ تھا اس رسی کو ہی چھوڑ دیا، اس کو کاٹ دیا جس کے ذریعے سے مشکلات سے نکل سکتے تھے، تو اسی کنیکشن کو کٹ ڈاؤن کر دیا، تو پھر وہ کیسے خیر پائے گا، کیسے بھلائی پائے گا؟ سورہ زمر کی آیت 53 ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ایک مومن کو بس سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو یہ تو شرک ہے، کفر ہے، اور شرک اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی مدد آنا بند ہو جاتی ہے، اور جنہیں مدد کے لیے پکارا جاتا ہے وہ تو کسی کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ اپنی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ تو جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کی غلطیوں پر، ان کی لغزشوں پر انہیں کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں ہے، لیکن مومنوں کی مدد کے لیے تو فرشتے موجود ہوتے ہیں جو انہیں بڑھ کر تھام لیتے ہیں، انہیں گرنے سے بچا لیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پہ جم گئے، استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکۃ، تو اللہ ان کے اوپر فرشتے نازل کرے گا۔ اور مدد کی بات آئی ہے تو ہم میں سے کون ہے جو اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگ رہا؟ ہم میں سے کون ہے جس کا دل خون کے آنسو نہیں رو رہا؟ ہم سب اپنے رب سے ان کی مدد کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے مسجد اقصی کو آزاد کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ یقین رکھیے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ان کو غیر متزلزل ایمان سے نوازا ہے۔ جس کے پاس ایسا ایمان ہوتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ ان کو دیکھیے،
اللہ نے ان کو ایسا ایمان دیا ہے کہ جو اوروں کے دل دہلا کے رکھ دے. وہ اللہ کی بتائی ہوئی اندیکھی حقیقت پہ یقین رکھنے والے ہیں. ایسے ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے. غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے. اسرائیل نے خوراک بند کر دی، پانی بند کر دیا، ایندھن بند کر دیا. انسانوں کو مچھر مکھیوں کی طرح مارا جا رہا ہے، گھروں سے محروم کیا جا رہا ہے، شہر کے شہر دھماکوں سے اڑائے جا رہے ہیں. لیکن وہ کس بات پہ یقین رکھتے ہیں؟ کہ شہید زندہ ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے کہا ہے. وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی. وہ یقین رکھتے ہیں کہ مومن زندہ رہے تو اللہ ان کے ساتھ ہے، اور اگر مومن مر بھی جائے تو بھی اللہ ان کے ساتھ ہے. وہ یقین رکھتے ہیں. سورہ آل عمران کی جو آیت ہے 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہمت نہ ہارو، نہ تم مایوسی میں پڑو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو. تو یقین رکھیے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. اللہ نے ان کو ثابت قدم کر دیا ہے. وہ کمزور ہوتے ہوئے بھی استقامت سے دشمن کے سامنے جمے ہوئے ہیں. کس طرح موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ سپر ہیں. جیسے غزوہ احزاب میں مسلمانوں پر تمام مشرکوں نے مل کر پوری قوت سے حملہ کر دیا تھا. صحابہ کرام کی ایسی آزمائش ہوئی تھی. اس کا نقشہ قرآن نے سورہ احزاب میں کھینچا ہے. سورہ احزاب کی آیت ہے کہ جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھائے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، جب کلیجے منہ کو آ گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. ایسا لگتا ہے نا کہ فلسطین کے سین کی بات کی جا رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کے حملے کا ذکر ہو رہا ہے. امید کھونا بہت آسان ہے، لیکن اللہ نے جب مدد کا وعدہ کیا ہے تو ہم مایوسی کا کیوں شکار ہوں؟ جب انسان اللہ کے وعدوں سے نظریں چراتا ہے، جب وہ دنیا کی دلکشی میں، اس کی دل فریبی میں کھوتا ہے، تو تب وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے. اس صورت میں مایوسی آتی ہے. جب ہم اسرائیل اور اس کی فوجوں کو دیکھتے ہیں تو گھبرا اٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی بھیجی ہوئی فوجیں جو فلسطینیوں کو نظر آ رہی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. جب دنیا کے بادشاہوں کی قوت کو دیکھتے ہیں تو ہم گھبرا اٹھتے ہیں، ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں. کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ کو یاد نہیں رکھے ہوتے. جب ہم صرف موت کو دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ جو جنت فلسطینیوں کو نظر آ رہی ہے ہم اس کو نہیں دیکھ رہے. جب ہم ان کی آزمائشیں دیکھتے ہیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ مومنین کو اللہ استقامت عطا کریں گے. اللہ نے ان کو جما دیا ہے. اللہ کی سنت ہے کہ مومن کو پرکھتا ہے، اس کے ایمان کی آزمائش کرتا ہے. حق کی راہوں میں مصیبتیں پیش آتی ہیں، اہل ایمان جھنجھوڑے جاتے ہیں. انسان سوچنے لگتا ہے متی نصر اللہ، قرآن کی آیت ہے. ایسے وقت میں جب مومنین پریشان ہو گئے تب انہوں نے کہا متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ کہا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد کا آنا یقینی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا لننصر رسلنا، بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی ہم ضرور ضرور مدد کرتے ہیں. فی الحیات الدنیا، حیات دنیا میں. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی جب سب گواہ کھڑے ہوں گے. تو یہ جو رسی ہے جس کی بات کی جا رہی ہے، یہ اللہ کی امید کی رسی ہے. اس کو تھامنا ہے، اس امید کی رسی کو تھامنا ہے. اگر اس امید کی رسی کو کاٹ دیا تو تعلق منقطع ہو جائے گا. اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد بہت مضبوط سہارا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے والذین جاہدوا، اور جو ہماری راہ میں جدوجہد کریں گے، فینا، جو ہماری راہ میں، لنہدینہم، ہم
ہم البتہ ضرور ضرور ان کو راستے دکھائیں گے، سبلنا راستے دکھائیں گے۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے 69۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اسے روشن آیات کی صورت میں نازل کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور یہ کہ بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ کی سنت کی طرف اشارہ ہے جو اللہ نے ہدایت اور گمراہی کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ جو اپنی عقل اور بصیرت سے کام لیتے ہیں، جو اللہ کے جو بندے کوشش کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، ان کے لیے اللہ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ ان کے لیے ہدایت کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اور جو اندھے بہرے بن جاتے ہیں، جو عصبیت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کے معاملے میں بہت غیور ہے، وہ ہر نعمت عطا کرتا ہے، لیکن جو ہدایت کی قدر کرتا ہے، جو ہدایت کو طلب کرتا ہے، ہدایت اسے دیتا ہے۔ اس کا دین بہت قیمتی ہے۔ جو اس کے دین سے منہ موڑ کر گمراہی کے راستے کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ جو ہدایت کی خواہش ہی نہیں رکھتا، طلب ہی نہیں رکھتا، تو وہ ہدایت نہیں پاتا۔ سورہ صف کی آیت ہے، آیت 5، فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ لوگ ٹیڑے ہو گئے، گمراہی کے اوپر جم گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ آیات بینات ہیں، ان روشن آیات پر جو یقین رکھنے والے ہوں گے، جو حق کو ماننے والے ہوں گے، جو ان کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، وہ ہدایت پائیں گے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت تھی، آیت 26، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ آیات، یہ قرآن ان کے رب کی طرف سے ہے، حق ہے یہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کفر کرنے والے ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، ہر چیز پہ کوسچن، ہر چیز میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، یہ کیا اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے، کیوں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مثال؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہتوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اور بہتوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ، لیکن کسی کو گمراہ نہیں کرتے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، صرف نافرمان گمراہ ہوتے ہیں۔ ہدایت پانے والے، ہدایت ان کو ملتی ہے جو طلب کرتے ہیں، نافرمانوں کو ہدایت نہیں ملتی، فرما برداروں کو ہدایت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، جو تہیہ کر کے آتے ہیں ان آیاتم بینات پہ، ان کو مانتے ہیں، ان کے لیے دل کو کھولتے ہیں، وہ ہدایت پاتے ہیں۔ اور جو آیات میں ٹیڑھ ڈھونڈ کے لائیں، جھگڑا کریں، آرگیومنٹس کریں، یجادلوا فی اللہ بغیر علم کریں، بغیر دلائل کے مباحثے، بڑی کوشش کر کے کیا کیا، پہلے ٹارگٹ بنا لیا قرآن کو اور اس میں تحریف کرنے کی کوششیں کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ ہی نے نازل کیا اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان آیات بینات کو، سورہ ہجر کی آیت 15 ہے یہ۔ تو ایک بات کو غور سے سنیے، یاد رکھنے کی بات ہے، قرآن، یہ ذکر، یہ آیات بینات، یہ وحی جلی ہے۔ جلی کے معنی واضح، روشن، ظاہر، آیات بینات۔ اور حدیث جو ہے وہ وحی خفی ہے، خفی، خفیہ، پوشیدہ۔ تو قرآن اور حدیث دونوں ضروری ہیں۔ یہ حدیث وحی خفی ہے، قرآن حدیث وحی جلی ہے۔ تو حدیث کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ اٹھایا ہے۔ اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، سورہ نجم کی آیت ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، وہی کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہلوایا۔
تو جب وحی جلی کا یعنی قرآن کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے تو وہ وحی خفی کے پیچھے لگ گئے، احادیث کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ فتنہ انکار حدیث جو ہے وہ اٹھا، کسی موقع پہ بہت زیادہ بڑھ گیا، کسی موقع پہ دب گیا۔ جو لوگ قرآن کی تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتے، ان کے قول کو، ان کے عمل کی دلیل کو نہیں مانتے، وہ منکرین حدیث کہلاتے ہیں، اور ان کا انکار حدیث کہلاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار رہو، مجھے کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اسی کے مثل ایک اور بھی چیز دی گئی، یعنی حدیث، تم خبردار ہو جاؤ۔ قریب ہے کہ ایک شخص، ایک پیٹ بھرا آدمی یعنی ایک آسودہ آدمی، ایک خوشحال آدمی اپنے تخت پر کہے گا کہ تم قرآن ہی کو مانو، اور جو قرآن میں حلال پاؤ اس کو حلال جانو، اور جو قرآن میں حرام پاؤ اس کو حرام جانو، یعنی تم صرف قرآن کی بات کو مانو، حدیث کی بات کو نہیں مانو۔ تو جو قرآن کے علاوہ حدیث کا انکار کرے، ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی تھے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ حدیث کا درس دے رہے تھے، تو ایک شخص نے ان سے کہا لا تحدثون الا بالقرآن، بس ہمیں جو ہے نا وہ قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں بتائیں، ہمیں قرآن کے حوالے سے صرف بات کریں، حدیث کی ہم سے بات نہیں کریں۔ یہ سن کر حضرت عمران بن حسین نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قریب آؤ۔ وہ شخص قریب آیا تو کہا اچھا تم یہ بتاؤ کہ اگر تم اور تم جیسے لوگوں کو قرآن پر چھوڑ دیا جائے تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں؟ تو یہ تو تمہیں قرآن میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ بیت اللہ کے طواف کے لیے 7 چکر لگانے ہیں؟ تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ صفا و مروہ کی سعی کے لیے 7 چکر لگانے ہیں؟ اس کا تو کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے میرے شاگردو تم حدیث ضرور پڑھو، اللہ کی قسم اگر تم نہیں پڑھو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس انکار حدیث کے فتنے کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو تھوڑی سی سمجھنے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو، میں اس کو دوبارہ سے اس بات کو سمجھا رہی ہوں۔ آج کے دور میں یہ فتنہ الگ انداز میں آیا ہے، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ منکرین حدیث نے ہماری سوسائٹی میں ایسی بہت سی باتیں مشہور کر دی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ احادیث تو صحیح ہی نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے، اور اس کی وہ جھوٹی دلیل کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ احادیث کو تو 250 سال کے طویل عرصے کے بعد لکھا گیا، تو جس چیز کو 250 سال کے طویل عرصے کے بعد لکھا جائے وہ صحیح کہاں رہ سکتی ہے؟ یہ اس بات کو دل میں بٹھا لیجئے کہ یہ جھوٹی دلیل ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ غلط بات کہتے ہیں، اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے سے لکھی جا رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی احادیث لکھی جاتی تھیں۔ اللہ کے نبی احادیث کو خاص طور پر لکھواتے تھے، صحابہ نے احادیث کو ریٹن فارم میں محفوظ کیا ہے، بہت ساری کتابیں ہیں، انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کا ٹائم ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور جب صحیح بخاری لکھی گئی تو اس سے پہلے ہی احادیث کی بہت سی کتابیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں لکھی گئی تھیں وہ موجود تھیں، ان کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں شامل کر لیا۔ پھر آیت 17، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور سابی اور نصارہ اور مجوس، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یقیناً اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین آمنوا، اب مختلف گروپس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہادو یہودی، والصابین ستارہ پرست، والنصارى عیسائی کرسچنز، والمجوس آتش پرست، والذین اشرکوا اور شرک کرنے والے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس سے پہلی بھی آیات میں کچھ
مختلف قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، قیامت کے منکرین کا تذکرہ کیا گیا تھا، کچھ کنارے پر رہ کر عبادت کرنے والے تھے، کچھ اللہ کے شریک بنانے والے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک حق اور باطل کی کشمکش ہے۔ اہل حق استقامت سے جمے ہوئے ہیں، اخلاص سے جمے ہوئے ہیں، اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ اہل حق کو، مسلمانوں کو اذیت دے رہے ہیں، ان سے تلخیاں، نفرتیں رکھتے ہیں۔ مومن امتحان سے گزر رہے ہیں اور کافر جو ہیں وہ اسلام کی دشمنی میں کھول رہے ہیں۔ تو وہ وقت بہت قریب ہے، آنے والا ہے، جب ہر انسان کو اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ آج جو نیکی کرنے کے لیے مشکل اٹھاتا ہے، اللہ اس دن اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ جو آج صرف اور صرف اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ ان کو بلند کریں گے۔ یقیناً اللہ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز پر گواہ ہیں، وہ ہر جگہ ہر وقت حاضر ہے اپنے علم کے ساتھ۔ تو دنیا میں اسلام کے دشمنوں کے الگ الگ نام ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے وہ سب لوگ جن کی ہمدردیاں مشرکین کے ساتھ ہیں، ان سب کی بات کی جا رہی ہے، چاہے ان کے نام کچھ بھی ہوں لیکن ان کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، ان سب کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ان کا فیصلہ میں کروں گا۔ یہ جو جھگڑا چلا آ رہا ہے، اس کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایسا نہیں ہے کہ یہ جھگڑا چلتا ہی رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں خود فیصلہ کروں گا اس کا قیامت کے دن۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اس حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوا، یقیناً ہوا ہے۔ قرآن مجید کا نام فرقان ہے نا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، دونوں کو الگ الگ کر دینے والا۔ کلام کا انداز ایسا ہے جیسے بحث ختم کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے، مسئلے کو، جھگڑے کو اللہ کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت، یعنی تمام گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ تو کریں گے، مگر وہ فیصلہ حاکمانہ اختیارات کی وجہ سے نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے پاس ہر اختیار ہے۔ اندھا دھند فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ گواہ ہے، اللہ عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گا، کیونکہ ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ تو ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا ملے گی یا سزا ملے گی۔ اس دن ہر ایک کی کوششوں کے نتائج سامنے آ جائیں گے، جس میں وہ آج لگا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اہل ایمان کا ذکر ہوا ہے، اور آخر میں مشرکین کا، اور بیچ میں مختلف فرقوں کا تذکرہ کیا گیا، لیکن اصل فریق جو ہیں وہ دو ہیں، ایک اہل ایمان اور ایک اہل کفر۔ تو جو اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہے وہ اہل کفر کے ساتھ ہے، خواہ ان کا کوئی بھی نام ہو، وہ کسی بھی دین کی پیروی کرنے والے ہوں۔ اب بڑی خوبصورت آیت ہے جو اللہ کی عظمت کو بیان کر رہی ہے، اللہ کی شان کو بیان کر رہی ہے۔ الم ترى الم ترى ان اللہ یسجد لہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کو اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات ومن فی الارض، جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی جو زمین میں ہے، الشمس سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور چوپائے، چلنے پھرنے والے، وکثیر من الناس اور بہت سے لوگ، لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ، یعنی بہت سے لوگ ان سب کائنات کی چیزوں کے ساتھ وہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ
تو جسے اللہ ذلیل کر دے فما لہ من مکرم، تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سے سوال کر رہے ہیں، الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ یسجد لہ، کہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں آسمان اور زمین کی ہر چیز۔ تو اللہ ہم سے مخاطب ہیں، ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، تو کیا ہم نے دیکھا، کیا اس کائنات پر ہم نے غور کیا کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، وہ اپنے رب کو پہچانتی ہے، وہ اپنے رب کے مقام اور مرتبے کو پہچانتی ہے۔ والشمس، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، پرندے، جانور، سب اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غروب آفتاب کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے یعنی ان سے پوچھا کہ کیا تو جانتا ہے کہ یہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج ایک رواں گرم چشمے میں غروب ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد چلتا ہے، یعنی پھر عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب کے سامنے سجدے کی حالت میں گر پڑتا ہے۔ جب اس کے طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ اسے طلوع ہونے کی اجازت دیتے ہیں، سو وہ طلوع ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوگا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو تو وہ اسے روک لے گا۔ سورج کہے گا اے میرے رب، بے شک میری مسافت دور ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو پھر مغرب سے طلوع ہو جا۔ اور یہ کون سا وقت ہوگا؟ یہ وہ وقت ہوگا جب کسی نفس کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، اس وقت ایمان کا لانا نفع نہیں دے گا، اس وقت توبہ کرنا اس کو نفع نہیں دے گا، توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ چاند اور ستارے بھی اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سجدے کا طریقہ بہتر جانتے ہیں، انسان نہیں جانتے۔ اگر غور کیا جائے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے، سورج اور چاند جب طلوع ہوتے ہیں تو وہ نیچے ہوتے ہیں، اور جب طلوع ہوتے ہیں تو وہ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں اور اپنی پیک پر پہنچتے ہیں، پھر نیچے کی طرف سفر کرتے ہیں اور غروب ہو جاتے ہیں، ایسے جیسے سجدہ کر رہے ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی عبادت پر متفق ہے، اس کو سجدہ کرنے پر متفق ہے، ہر چیز اس کو سجدہ کر رہی ہے۔ تو انسان اپنے رب کو کیوں نہیں پہچانتا؟ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور حق تو یہ تھا کہ انسان ساری مخلوقات سے زیادہ بڑھ کر اللہ کی عبادت کرتا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا، مگر انسان، کتنے ہی انسان ہیں جو سجدہ نہیں کرتے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بڑا جانتے ہیں۔ تو کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، پرندے، سب کے سب اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہیں، چاہے وہ ہمیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں یا نہ آئیں۔ اور اللہ دنیا میں ایسے مناظر دکھا دیتا ہے جس سے انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تمام مخلوقات کس طرح اپنے رب کی اطاعت کرتی ہیں، وہ سجدہ کرتی نہ بھی نظر آئیں تو بھی وہ اپنے رب کی اطاعت کرتی ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتا ہے، یہ بلی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اپنے مالک کو پہچانتی ہے، یہ بھی اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہے، یہ گھوڑا اپنے رب کے آگے سجدہ کر رہا ہے، اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہے، یہ چٹان اپنے خالق کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ سڈنی کے قریب ایک جنگل میں یہ حال ہی میں یہ درخت جو ہے
تو سڈنی کے قریب ایک جنگل میں یہ درخت ڈسکور کیا گیا ہے. ہم پریزنٹیشن لگا رہے ہیں. تو یہ درخت اس کا جو تنا ہے وہ اس طرح سے جھکا ہوا ہے، ایسے جیسے ایک شخص نماز کی حالت میں ہے، کہ جیسے رکوع میں کوئی جھکا ہوا ہوتا ہے اس طرح. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو درخت ہے اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے، مکہ کی طرف ہے، جس طرف پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں جس طرف رخ کر کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہیں. تو کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں، صرف چرند پرند نہیں ہیں. انسانوں کی بھی کثیر تعداد ہے جو اپنے مالک کو سجدہ کرتی ہے، خوشی سے سجدہ کرتے ہیں، محبت سے، شوق سے سجدہ کرتے ہیں. حی علی الصلاح کی آواز آتی ہے اور وہ اپنے رب کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جبکہ لوگوں میں سے بہت سے لوگ اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے یہ سجدہ خوشی سے کرتے ہیں اور بہت سے نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جتنی مخلوقات ہیں آسمانوں اور زمین میں وہ خوشی سے یا زبردستی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح شام سجدے کرتے ہیں. اور ایسے بھی انسان ہیں جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے. تو جو اللہ کو کسی صورت سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے وہ بھی اپنے سائے کو سجدہ کرنے سے نہیں روک سکتا. سورہ نحل کی آیت ہے 48-50. کیا وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کے سائے دائیں اور بائیں طرف جھکے جا رہے ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اور جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جانداروں سے اور فرشتے، سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. وہ اپنے غالب رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری مخلوق اس کی فرما برداری کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور ہر چیز کو اپنا تابع کیا ہوا ہے. تو تابع ہونا تو سمجھ میں آتا ہے. یہ زمین اور آسمان کا عبادت کے لیے باقاعدہ سجدہ کرنا، کیا جو ہے پہاڑ، درخت، سورج، چاند، ستارے، کیا یہ فزیکلی سجدہ کرتے ہیں؟ یہ کوشچن ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں میں، چاہے وہ جاندار ہوں یا بے جان، ان کو ایک شعور دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نور کی آیت 41 ہے، الم ترى ان اللہ یسبح لہ، کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کی تسبیح کرتے ہیں من فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو ہیں، والطیر، اور پرندے، جو پرندے پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے، اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. تو کیسی حیرت انگیز بات ہے. کیا جانوروں کی، کیا پرندوں کی بھی نماز ہوتی ہے؟ اللہ نے سکھایا ہے ان کو ان کی نماز کا طریقہ. اللہ نے ان کو ہر چیز کو اپنے سامنے، رکوع، سجود، قیام، تسبیح، ہر چیز کا طریقہ سکھایا ہے. تو پرندوں کی بھی نماز ہے، جانداروں کی، ہر جاندار کی نماز ہے، اور ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز کا طریقہ جان لیا ہے، اپنی تسبیح کا طریقہ جان لیا ہے. پہاڑ بھی سینسز رکھتے ہیں، اللہ کے خوف سے تھر تھر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار مخلوقات کا نام لے کر، پھر چند کا نام لے کر خاص طور پر ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے. اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو تمام چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی مشرک نے اپنا معبود بنا رکھا ہے. سورج، چاند، ستارے جو ہیں، وہ جو سائبین ہیں، وہ سابین، وہ اس کی پوجا کرتے ہیں. ستاروں کی پوجا عرب بھی کیا کرتے تھے.
पहाड़ों की पूजा की जाती है, उसके पत्थरों की पूजा की जाती है, कुछ दरख्तों की भी पूजा की जाती है। जो कब्र परस्त और बुत परस्त होते हैं वो अपने अपने वो भी उनकी बुत परस्ती करते हैं और कब्र परस्ती करते हैं। तो सबके सब जो हैं उन चीजों की पूजा कर रहे हैं। कोई जानवरों को भी माबूद बना लिया जाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये सब तो अल्लाह ताला के लिए सजदा करते हैं, उन्हें अपना रब मानते हैं। तो ये अकल से ये लोग किस कदर आ रही हैं, जो कि अल्लाह को सजदा करने के बजाय उन चीजों को सजदा करते हैं जो चीजें खुद अल्लाह को सजदा कर रही हैं। इससे बढ़कर इंसान के लिए और क्या जिल्लत होगी। वो अल्लाह के आगे झुकने को आर समझ रहा है, मखलूक के आगे झुकते हैं वो जिन पर अजाब साबित हो चुका है, जो नहीं झुकते उन पर अजाब साबित हो गया। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि मेरे लिए दुआ कर दें कि मुझे आखिरत में आपका साथ नसीब हो जाए। आपने फरमाया मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, तुम कसरत से सजदे करके मेरी मदद करो। सजदे दरअसल जन्नत की तरफ राह को हमवार करते हैं। वमन युहिनुल्लाह, जिसे अल्लाह ताला ने उसके शिर्क की वजह से, उसके कुफ्र की वजह से सजदा करने की इज्जत से महरूम कर दिया, उसका मुकाम जानवरों से भी बदतर है। अल्लाह ने उनके लिए जहन्नुम का अजाब मुकर्रर कर रखा है। अल्लाह उन्हें जलील और रुस्वा करेगा और उन्हें इस जिल्लत से निकाल कर कोई इज्जत अता करने वाला नहीं है। सूरह आले इमरान आयत 26 से वतु इज्जु मन तशा वतु जिल्लु मन तशा, और तू जिसे चाहता है इज्जत देता है और तू जिसे चाहता है जलील करता है। इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, अपने अमाल के बाइस वो इज्जत या जिल्लत के हकदार करार पाते हैं। अल्लाह ने कुरान में खोल खोल कर बता दिया, जो आज अल्लाह के सामने झुक गया अल्लाह उसको जरूर ब जरूर बुलंद करेंगे। और जिसे सजदे का मौका नहीं मिला, तौफीक नहीं मिली, मसरूफियत में से टाइम नहीं मिला, जिसने तकब्बुर किया, जिसने इग्नोर किया, वो जलील होगा। और अल्लाह जो चाहता है करता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आयत सजदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा सजदे की हालत में अपने रब से बहुत करीब होता है, इसलिए तुम सजदे में कसरत से दुआ किया करो। मुस्लिम की हदीस है ये। रुकू, इसका बाब मा युकालु फिर रुकू व सुजूद। तो आइए अल्लाह के सामने सर झुकाकर अपनी आजिजी का इजहार करते हैं, अपनी आजिजी का, अपनी अताअत का इजहार करते हैं। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, हमें अपने अपने आगे झुकने वालों में से बना दे। ए मस्जूद मलाइक, हमें सजदा करने वालों में से बना दे। अल्लाह आखिरत में हमें सौलिहीन का साथ अता फरमा दे। या अल्लाह, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अता फरमा दे। हमें तौफीक दे कि हम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं। अल्लाह हमें उन लोगों में से बना दे जो किताब हिदायत से हिदायत पाने वाले हैं। अल्लाह हमें उन लोगों में से बना दे जो जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह हमें उन लोगों में से बना दे जो अल्लाह की रजा हासिल करने वाले हैं। अल्लाह हमें अमल करने वालों में से बना दीजिए। या अल्लाह अपने मजलूम बंदों की मदद फरमाइए। या अल्लाह अपने कमजोर बंदों की, अपने बेयारो मददगार बंदों की मदद फरमाइए। या अल्लाह फलस्तीनियों की मदद फरमाइए। या अल्लाह इनका आपके सिवा कोई सहारा नहीं है, इनको इसराइल के जुल्म से बचा लीजिए, इनको इसराइल के जबर से बचा लीजिए, इनकी फरिश्तों की फौजों के जरिए मदद फरमाइए, इनको दुश्मन की चालों से बचा लीजिए। या अल्लाह मुसलमानों को कुरान पर मुत्तहिद कर दीजिए, अपनी अताअत पर मुत्तहिद कर दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।